رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے قلوب میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کرے یا ان کا تذکرہ نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ظہور کیا ہے؟ فرمایا، یہاں تک کہ سرخ ہو جائیں۔ فرمایا، دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ پھلوں کو روک لے تو تم کس کی قیمت لیتے ہو؟ فرمایا کہ ایک آدمی پکنے سے پہلے پھل خریدتا ہے، پھر اس پر آفت آ پڑتی ہے تو نقصان اس کے مالک پر پڑے گا۔ سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکنے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچو، نہ کھجوروں کے بدلے کھجوریں بیچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا رکھا، اس کے اعمال میں سے ایک قرات نیکیاں روزانہ کم ہوتی رہیں گی، مگر جب کہ کتا کھیتی باڑی یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ گیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اس کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی اور اس کے دفن سے فارغ ہوا، تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے، جبکہ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور جس نے اس پر نماز پڑھی اور اسے دفن کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہوا اونگنے لگے تو چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا زور چلا جائے، کیونکہ جب کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھے تو اسے کیا معلوم بخشش طلب کرنے کی جگہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو۔ حضرت وصلہ بن استقاء کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عیب والی چیز بیچی اور وہ عیب نہ بتایا
تو وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا، ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو الیاسر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔